السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے ایسے لوگ دم کے لیے حاضر ہوتے ہیں جو یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، اور بعض اپنے بارے میں اور بعض بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ڈر جاتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اچانک سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یا بس اوقات ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہمارے جسم پر وزن ڈال رہی ہے، اور بس اوقات ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہمارے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کوئی ہلا دیتا ہے، پاؤں ہلا دیتا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک صورتیں لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، آج ہم ایک ایسی عظیم و شان دعا کا تذکرہ کریں گے کہ جس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے انسان ان تمام جمی صورتوں سے، ایسی جمی صورتیں کہ جو انسان کو نقصان دیتی ہیں نیند کے دوران، یا ڈراتی ہیں، جنات میں سے کوئی چیز ہے یا کوئی بھی ایسی مخلوق ہے موذی جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے نیند کے دوران، تو ناظرین آج ہم ایسی دعا ذکر کریں گے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کی نیند وہ محفوظ رہے گی اور وہ انسان اللہ رب العزت کی سپردگی میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسی عظیم و شان دعا ہے کہ جس کے بے شمار فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی، اس کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس رات تمہارے یہ آخری کلمات ہوں گے، سونے سے پہلے آخری کلمات، جس رات تو اس دعا کو بنا لے گا، اگر تجھے اسی رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر مرنے والا شمار ہوگا۔ تو ناظرین، کتنی عظیم و شان دعا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے انسان اللہ رب العزت کی سپردگی میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نگرانی اور نگہبانی میں چلا جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی نگہبانی اور نگرانی میں چلا جائے تو اس کو جمی کائنات کی کوئی مخلوق اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو اللہ رب العزت دینے پر آئے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، تو جس سے اللہ رب العزت روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ناظرین، اس دعا کو آپ جانیں، سیکھیں، اور یہ دعا آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو اتنا بڑا تحفہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو کل متاع کہا جائے تو بھی یہ الفاظ کم ہیں، کہ اگر آپ کو فطرت اسلام پر موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش بختی اور سعادت مندی والی اور خوش نصیبی والی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اسلام پر موت آ جائے۔ اسلام پر موت کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور باقاعدہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، تم نہ مرو، تم نہ فوت ہو، لیکن موت آئے تمہیں، تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی والی اور خوش بختی والی موت ہے۔ اس موت کو تو تلاش کرنا چاہیے، ایسے ذرائع کو اپنانا چاہیے کہ جو انسان کو خوش بختی والی موت دلانے کا ذریعہ بنے، جو انسان کو فطرت اسلام والی موت دلوانے کا ذریعہ بنے۔ تو ناظرین، یہ مسنون دعا ہے، صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، کہ اے براء بن عازب جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی جنات تنگ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی چیزیں رات کو ستاتی ہیں، اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنی نیند کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے بدن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنی روح کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنی عبادت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جس انسان کو نیند نہیں آنی رات کو، تو اس نے صبح اٹھ کر کیسے عبادت کرنی ہے دن بھر، یا اس نے کیسے اپنے جمی کاموں کو کرنا ہے، جمی معاملات کو کیسے اس نے طے پانا ہے۔
صبح کو وہی حشاش بشاش ہوتا ہے جو انسان رات کو سویا ہو، تو جو اس انسان کی رات کو نیند نہیں جس کو آنی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی نیند۔ تو اس نعمت کا اندازہ اسی انسان کو ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے براء ابن عازب، جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو وضو کر لیا کرو، نماز کی طرح کا وضو۔ اس کے بعد ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ، دائیں کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے دائیں کروٹ آپ نے لیٹنا ہے، لیٹ کر پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو سنیں، اس کو یاد کریں اگر آپ زبانی یاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہیں تو اس کو لکھ لیں۔ یہ دعا آپ کی نیند کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہے، اور اگر اسی رات آپ کو موت آ جائے تو یہ فطرت اسلام پر موت دلانے کا ذریعہ ہے۔ دعا سنیے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے نفس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اور اپنے چہرے کا رخ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور میں اپنے معاملات کو تیرے سپرد کرتا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی کمر کی اپنی پشت کی ٹیک تیری جانب لگاتا ہوں، رغبتا و رہبتا الیک، تو اس سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، یا رب تیرے علاوہ نہ ہی میرے لیے کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اور میرے رب میں تیری اس نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتا ہوں، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے مبعوث کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی، انسان کی نیند وہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ دعا دوبارہ سنیے، اس دعا کو یاد کیجیے، اللہم اسلمت نفسی الیک، ووجہت وجہی الیک، وفوضت امری الیک، والجأت ظہری الیک، رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی، فرمایا وَجْعَلْهُنَّ آخِرُ کلامک، کہ تو ان کلمات کو آخری کلام جب بنائے گا، رات کا آخری کلام بنائے گا، تو فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِك، تو تجھے اس رات موت آ گئی تو مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تیری موت فطرت پر شمار ہوگی۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت دین اسلام ہے۔ ناظرین، یہ جو بیماریاں میں لاحق ہیں، یہ جو پریشانیاں لاحق ہیں، یہ جو مصیبتیں لاحق ہیں، یہ صرف اور صرف سنت سے دوری کی بنا پر ہیں، فطرت اور اسلام سے دوری کی بنا پر ہیں۔ آئیں اس دعا کو اپنائیں اور اپنی نیند کو محفوظ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔